بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ خلافت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی یہ ایسے عاشق رسول گزرے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میں اپنی خلافت کو بھی قربان کر دینے کو ترجیح دی۔ ان کا ہی ایک آج کی ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ آپ کے روبرو پیش کریں گے کہ جسے سن کر جسے دیکھ کر آپ بھی حیران اور ششدار رہ جائیں گے۔ سامعین کرام اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے سامعین کرام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ مزید اس طرح کے تاریخی اسلامی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامعین کرام، جب مدینہ منورہ خلافت عثمانیہ کا حصہ تھی تو اس وقت سلطان عبدالحمید ثانی کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایک ٹرین چلائیے اس طرح کی کہ جو ترکی سے مدینہ منورہ تک ہو، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو مدینہ آنے جانے میں آسانی ہوگی، لوگ آسانی کے ساتھ اپنا کاروبار بھی کریں گے، تجارت بھی کریں گے اور مدینہ بھی آ جا سکیں گے۔ لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑا بجٹ چاہیے تھا، بہت زیادہ اس کے لیے رقم چاہیے تھی۔ ان دنوں جنگ عظیم اول کا افتتاح تھا۔ ان دنوں جنگ اول جو تھی وہ شروع ہو رہی تھی، جس پر ترکی کو بھی اپنی مختلف سرحدوں پر ان کا سامنا تھا۔ لیکن سلطان عبدالحمید نے جب یہ سنا کہ مدینہ منورہ میں لوگوں کا آنا جانا آسان ہو جائے گا تو انہوں نے اس پر اپنی آمادگی ظاہر کی اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اس کے لیے چندے کا انتظام کریں، وہ اس میں شامل ہوں۔ تو اس کے لیے جب انتظام شروع کیے گئے ریلوے لائن بچھانے کے لیے تو انہی دنوں ترکی پر بھی حملہ ہوا اور پھر ترکی اپنی افواج کو مختلف سرحدوں پر لے گیا اور ان کا جو خزانہ تھا وہ بھی اپنی حفاظت پر لگ گیا اور جو ٹرین کا منصوبہ تھا اس کو کچھ وقت کے لیے روک دیا گیا۔ جب جنگ عظیم اول گزر گئی تو اس کے بعد پھر سے اس ٹرین کے کام شروع کیا گیا۔ لوگوں سے چندے کی اپیل کی گئی، پٹری یعنی کہ ٹرین کی لائن بچھائی گئی، لوگوں نے اور افواج ترک نے اس میں حصہ لیا اور آخرکار یہ منصوبہ اپنے اختتام تک پہنچا اور ایک ٹرین ترکی سے مدینہ منورہ تک بچھا دی گئی۔ اس زمانے میں ٹرین کا انجن چونکہ کوئلے سے چلا کرتا تھا، تو جب افتتاح کے لیے عاشق رسول کو عبدالحمید ثانی کو بلایا گیا مدینہ منورہ میں، تو اس وقت جب وہ ٹرین پر جا رہے تھے مدینہ منورہ سے چند میل پہلے ہی انہوں نے اس کو روک دیا اور کہا کہ یہ ٹرین کبھی بھی مدینہ شریف داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئلے کا جو انجن تھا اس وقت انجن چونکہ کوئلے سے چلا کرتا تھا جو کہ بہت زیادہ آواز پیدا کرتا تھا۔ تو سلطان عبدالحمید اس کی یہ آواز سن کر غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے اور کچرا اٹھا کر انجن بار پھینکنا شروع کر دیا اور انجن کو مارنا شروع کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں تو اتنی تیز آواز نکل رہا ہے، اور پھر حکم جاری کیا کہ میں تو کبھی بھی یہ گستاخی نہیں کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کوئی اتنی تیز آواز پیدا کرے۔ اور سامعین کرام، پھر تاریخ نے دیکھا کہ تقریباً 100 سال گزر چکے ہیں اور آج بھی وہ ٹرین ویسی کی ویسی ہی ہے اور وہ پٹڑی ویسی کی ویسی ہی پڑی زنگ آلودہ ہو چکی ہے، لیکن
آج بھی وہ انجن وہیں پر بند ہے جو اس وقت سلطان عبدالحمید نے وہاں پر بند کروایا تھا۔ سامعین کرام، اس کا نام جو کہ یہ اسٹیشن ہے، اس کا نام ترک اسٹیشن مشہور ہے، اور اس قدر سامعین کرام آپ لوگوں نے دیکھا کہ سلطان عبدالحمید کس قدر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، یہ عشق تھا، یہ ادب تھا جو ان کے سینوں میں موجود تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عشق اور ایسا ادب کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی کال کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔